اور سیرت وہ ہم نے ہر طرح کی چھوڑ دی. سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی چھوڑ دی, اہل بیت کی سیرت بھی چھوڑ دی, صحابہ کی سیرت بھی چھوڑ دی, اولیاء اللہ کی سیرت بھی ہم نے چھوڑ دی. ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. صحابہ کی اہل بیت اطہار کی باری آ جائے تو ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور طہارت کا دن آ جائے تو بجائے ہم سیدہ کی سیرت بیان کرنے کے ہم کیا بیان کرتے ہو کہ وہ فدق کا معاملہ لے گئے, وہ فلاں ہو گیا, انہوں نے مارا, انہوں نے یہ کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قوم پر عذاب ہے, قوم پر عذاب ہے کہ سیرت چھوڑ کر ہم ان شخصیات اور مقدسات کی معاملات کو چھوڑ دیں جن کا تعلق ان کی پرسنل زندگی کے ساتھ, اس کے اندر مداخلت کی ہمیں اجازت نہیں دی. صحابہ کی باری آ جائے, فلاں صحابی نے ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا, فلاں نے ایسے کیا. سیرت ہماری آنکھوں سے اوجھل. 10 رمضان مبارک سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا دن ہے. کوئی ایک شخص بھی سوشل میڈیا پر سیدہ کی سیرت بیان نہیں کرتا. سب مسلکی اختلافات کی بنیاد پر سیدہ کی سیرت کو, معاملات کو, شخصیت کو, محبت کو الجا کر کے بیٹھے. کچھ کہتے ہمیں زیادہ پیار ہے, کچھ کہتے ہمیں پیار نہیں. مگر سیدہ کی سیرت کبھی آج ہماری زندگی کے اندر آئی ہے؟ سیرت کو چھوڑ دینا یہ امت مسلمہ پر عذاب ہے. سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے پہلے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے والوں میں پہلا نام خدیجہ الکبریٰ تھا. مرد بھی بعد میں آئے. یہ تو تقسیم ہم نے کر دی کہ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فلاں فلاں فلاں, سارے بعد میں آئے. پہلا نام, پہلی ذات آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے والوں میں عورت ذات ہے, اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. یہ وومن امپاور کی بات کرنے والے دیوس, یہ انجیوز جن کو آج وومن امپائر یاد آتا ہے, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ وومن امپائر کی سب سے پہلی لیڈی, سب سے پہلی خاتون وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. وومن امپائر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے اتار کر کے ننگی ہو کر کے معاشرے کے اندر آ جائے تو ہمیں حقوق مل گئے ہیں. نہیں, وومن امپائر کی سب سے بڑی تاجر, سب سے بڑی کاروباری, سب سے بڑی تجارت پر گرفت رکھنے والی اور کائنات کی سب سے بڑی تجارت کرنے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. کون سی وومن امپائر کی بات کرتے ہو آپ؟ تمہاری وومن امپائر میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاؤں سے مٹی سے مس ہونے والے سردار کے بھی برابر نہیں ہے. پہلی تجارت, شام تک کوئی تاجر آپ کے مد مقابل نہیں تھا. شام تک کوئی تاجر آپ کے مد مقابل نہیں تھا. اور حق مہر کتنا طے ہوا تھا؟ 40 اونٹ. کتنے؟ 40 اونٹ. اور اس وقت کا سکہ رائج الوقت اور آج کا ملا لے تو حق مہر جو شریعت کا حق مہر کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں بیٹیوں کا نکاح کرنے والے حاجی صاحبان, شریعت کی بات کرنے والے, لاکھوں روپے مہندیوں پر اڑانے والے, لاکھوں روپے بقیہ جگہوں پر اڑانے والے, حق مہر 500 روپیہ رکھنے والوں کو ڈھونڈ کرنا چاہیے اسلام پر. 40 اونٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر تھا. آج کے مطابق سکہ رائج الوقت میں نکالے, اس کے سکہ رائج الوقت کی قیمت کو تو یہ 1.5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے قیمت حق مہر کی. 500 روپے دینے والے ذرا آنکھیں سوچیں, مہنگائی کہاں چلی گئی, دور کہاں چلا گیا. ساری زندگی اس نے گزاری ہے. شریعت حق مہر 500 روپیہ رکھ دے, شریعت کا حق مہر. انا للہ و انا الیہ راجعون. نکاح پڑھانے والوں پر بھی افسوس اور پڑھنے والوں پر بھی افسوس. مولوی بیچارہ اس کو اپنی فیس کی فکر ہوتی ہے.
اور جب اس کو فیس دینے کی باری آئے مولوی صاحب پہ نہیں فیس توڑی خیرے تے مراسیاں تو چنگنا میں جو پیسے دیے ہیں اس پر کوئی حساب نہیں کیا. آج سیدہ خدیجہ کی سیرت پر بات نہ کرنے والے علماء گم کیوں ہیں, خاموش کیوں ہیں؟ کیوں سوشل میڈیا خاموش ہے سیدہ ام المومنین کی سیرت پاک پر؟ پھر ساری باتیں کرنے والوں کو دوسرا رخ بھی یاد رہنا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. اور صرف ایک بات عرض کر کے عقیدہ درست رکھیں, جو جس کو ہم کافر سمجھتے آئے, کبھی کفار بھی نکاح پڑھاتے ہیں اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا محمد رسول اللہ کو شریعت یاد نہیں تھی؟ کیا اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ اور 40 اونٹ حق مہر جو ادا کیا وہ حضرت ابو طالب نے عطا کیا. پھر اس کے بعد اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو دیکھتے ہوئے تو قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو سلامی پیش کی, جو ٹربیوٹ پیش کیا, تاریخ اسلام اس کو سنہری حروف سے یاد رکھے گی. آج فتح مکہ بھی ہے, 10 رمضان المبارک فتح ہے, یہاں 10 رمضان المبارک فتح مکہ بھی ہے اور 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی ہے. اور ٹربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے آج فتح مکہ کی. پوری لگام اور پوری باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد پہلی سلامی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پاک پر میرے آقا جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور چشمانی مقدس سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں, اے خدیجہ تیری قوت کو سلام اس لیے کہ تو پہلی شہیدہ ہے, تو پہلی خاتون ہے جس نے اسلام کے احیاء اسلام کی تحریک کی بنیاد کی. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب وصال ہوتا ہے شیب ابی طالب کے اندر, شیب ابی طالب کے اندر وصال ہوتا ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ جو شام تک آپ کا مد مقابل تاجر کوئی نہیں, اور جب آئی تھی 40,000 اشرفیوں کا پروفٹ لے کر حضور کی عقد مبارکہ میں آئی تھی. 40,000 دینار ملٹی پلائی کرے آج کے سکہ رائج الوقت کے اندر, 40,000 درہم یوں لا کر حضور کے قدموں پر رکھا. آقا یہ وقف ہے. وہ خاتون امیر ذاتی, رئیس ذاتی, وہ خاتون جب وصال ہوتا ہے شیب ابی طالب میں تو کفن ڈالنے کے لیے کپڑا نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبلی مبارکہ اتاری, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدہ نے وصیت فرمائی تھی, فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جو دوپٹہ ہے اسی کے اندر لپیٹ کر کے مجھے. اور شیب ابی طالب کی 3.5 سال کی قید و بند کی صحبتوں کے اندر ام المومنین کا وصال ہوا, قید کے اندر وصال. جب وصال ہو گیا تو آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنی کمبلی ڈالی, دوسرے کی روایت کے مطابق آپ کا دوپٹہ, دونوں روایات کو لے گئے. لیکن بات جو بتانا مقصود ہے, جب دوپٹے کے اندر آپ کو لپیٹا گیا, کفن کی پوزیشن نہیں بن رہی تھی, ایک ہی چادر تھی. جب لپیٹا گیا تو اس کی چوڑائی اتنی تھی, اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. سرکار نے سر ڈھانپ دیا, پاؤں ننگے ہوئے, اسی حال میں قبر کی لحد میں اتار دیا. آج فتح مکہ کے دن, آج فتح مکہ کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے, اپنے رشتہ داروں کو ملنے چلے گئے. صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر. آقا نے فرمایا نہیں, پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی قبر انور پر گئے, سلام پیش کیا, فرمایا آج جو جس تحریک کی بنیاد میں پہلا قدم آپ نے رکھا تھا اس کی پہلی کامیابی کی فتح مکہ ہو گیا. اخوت اور بھائی چارے کی فضا پر 2 حدیث پاک آخر پہ بیان کر کے
میں نے سیرت کو اس لیے ٹچ کیا کہ آج ہم سیرت کو چھوڑ چکے، ہمارے حالات تو اس حد تک بدتر ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس وقت جو فضا بھائی چارے کی ہے وہ تو تصور ہی نہیں ہے جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کو کھول کے پڑھیں تو آج ہماری زندگیوں کے اندر بھائی چارے کا تصور سرے سے ختم ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح کی بات کریں تو جن مسائل کے اندر بنصیحت القوم پاکستانی کے ہم مبتلا ہیں اور بین الاقوامی سطح پر مبتلا ہیں، اس کے دو اسباب میرے آقا نے بیان فرما دیے۔ اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، مجرم ہم ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے آقا نے فرمایا ناپ تول میں جو قوم کمی کرے گی، ناپ تول میں جو قوم کمی کرے گی، اس جرم کی پاداش میں ظالم قاتل حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وہ حکمران ہم پر مسلط، یہ کسی اور کے جرموں کی سزا نہیں، ہمارے جرموں کی سزا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید آپ نے ووٹ بہت ڈالے تھے، آپ کے ووٹوں کی ویلیو کیا؟ وقت کوئی وقت نہیں، مت ان ووٹوں پر اترائیں، کوئی اس ووٹ کی ویلیو نہیں۔ اپنے کردار کو دیکھیں جو میرے آقا نے فرمایا، رمضان المبارک اور ہمارا پرسنل لائف، تجارت کی زندگی، دکان کی زندگی، معاشرتی زندگی، ہمارے حال احوال آپس میں ہمارا کیا تعلق ہے، کیا معاملات ہیں، یہ تو ان جرموں کی سزا مل رہی ہے، آپ کے ووٹوں کی سزا آپ کو نہیں مل رہی۔ ووٹوں کی سزا آپ کو یہی مل رہی ہے۔ اگر آپ کے تصور میں یہ تھا کہ ووٹ ہم نے بہت ڈالے ہیں تو حالات الٹ ہو گئے ہیں، نذیرے کو ڈالے تھے تو بشیرے کے نکل آئے ہیں، تو یہ حالات اور ہیں، تو یہ پھر اللہ رب العزت کا نظام اور ہے۔ کہتے ہیں اگر تم نہیں بدلو گے تو حالات بدلے نہیں، گئے یہ نہیں فرمایا جرم سے اس رب کی طرف رجوع نہیں کرو گے جس طرف سے یہ مسائل آ رہے ہیں، جو گرفت کر رہا ہے، اس طرف نہیں رجوع کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا جب قوم انصاف ختم ہو جائے، جب قوم سے انصاف ختم ہو جائے تو فرمایا پھر قوموں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، قوموں کے اندر پھر فرمایا خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ قوموں کے اندر اس وقت خانہ جنگی ہماری قوم کے اندر شروع ہوئی، خانہ جنگی شروع ہوئی۔ مولوی ممبروں پر بیٹھنے والے وہ شخصیات مقدسات پر اپنا علم الجھا رہے ہیں، اپنا علم الجھا رہے ہیں، وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں ویورشپ کے چکر میں، بقیہ سارے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا حق ہڑپ کر کے، غصب کر کے اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ روزے رکھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے نمازیں یہ پرسنل عبادت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ روزے رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اور فرمایا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے بھی فرمایا کیا تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ 5 وقت کی نمازی اور مہینے کے بعد جا کر کے 1 اور سال کے بعد مہینے کے روزے رکھ لیے تو کیا اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا؟ نہیں، فرمایا وہ پرسنل زندگی تیری دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جتنے جرموں کی سزا مل رہی ہے یہ ہمارے بنصیحت القوم ہمارے جرم کی سزا ہے، اس معاملے کے ذمہ دار ہم ہیں اور ذمہ دار ہم۔ کبھی قرآن کو کھول کے پڑھی، قرآن کے سے دامن جوڑ کر دیکھیں تو رمضان المبارک قرآن سے جڑنے کی بات کر رہا ہے، صرف طوطے کی طرح رٹا لگانا اور پڑھ دینے سے ایک بات نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ کھول کے پڑھ، دیکھ کے حالات کہاں جا رہے ہیں، پھر اپنی زندگی کی طرف۔ اور خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ ہم اس رب کی طرف رجوع کریں کہ مولا تیری بارگاہ کے اندر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، مولا اس رمضان المبارک جہاں تیری رحمت عروج پر ہوتی ہے اس رحمت کے صدقے مولا ہمارے حال پہ رحم کر، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انڈیا دیتے ہیں، بدلنے کا عہد کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ رمضان المبارک اس رب کی طرف رجوع کرنے کی بات کرتا ہے، اس کی طرف پلٹ جانے کی بات کرتا ہے، اور بھائی چارہ آپس میں جتنی میں نے احادیث اور قرآن کی آیات بیان کی آپس میں اس کو پیدا کریں تاکہ ہمارے ہاتھ پر اللہ رب العزت رحم کرے۔ کیوں کہ انصاف بھی ہم سے ختم ہو گیا، ناپ تول کی کمی بھی ہم پر، پھر اس کے عذاب میں حکمران بھی قاتل ہم پر مسلط اور خانہ جنگی بھی ہم پر مسلط، پھر سارے معاملات۔ ذرا تصور کریں کہ آج روزہ رکھ کر کے بھی کیا مارکیٹ میں دودھ خالص مل رہا ہے؟ روزہ رکھ کر کے بھی کیا مارکیٹ میں بقیہ اشیاء ضرورت گروسری ساری کیا آپ کو خالص مل رہی ہے؟ مارکیٹ کے اندر روزہ رکھ کر کے بھی وہ تہجد گزار حاجی صاحبان،
وہ تجارت کے بڑی بڑی داڑیوں والے، لمبے دوسرے جبوں والے، تسبیحوں والے تاجر، بڑے بڑے ذخیرہ اندوز، جو رمضان المبارک کے بعد فیملیوں کے ساتھ عمرے کرنے جائیں گے، پھر ہم کہیں کہ بھائی چارہ پیدا ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو، تو اللہ نے اپنے روزوں کے طرح رحمت مشروط نہیں کی، اللہ رب العزت نے بھائی چارے کے ساتھ اپنی رحمت کو مشروط کیا۔